ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سیدی یا رسول اللہ وعلا محمد علیہ وعلا آل محمد وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہگار امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل سعزی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل پاک اور اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات علماء کرام، بالخصوص مسنت صدارت پہ جلوہ فراز قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدہ و شرفہ، اپنے موضوع کے مطابق مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. احباب اپنی توجہات کا مرکز و محور مجھے ہی ٹھہرائیے گا ورنہ گفتگو میرے لیے مشکل ہوگا. خطہ عرب میں کتب سماویہ کا بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کو زمانہ زید بن عمر بن نفیل کے نام سے جانتا تھا. اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ خطہ عرب میں ایک پیغمبر تشریف لائے گا جس کو اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کا امام بنائے گا، اور وہ خاتم النبیین بن کے زمانے میں تشریف لائے گا. جب وہ رسول اپنی زندگی کی 40 بہاریں مکہ مکرمہ میں مکمل فرمائے گا تو وہ رسول غار حرا کی بلندیوں پہ جلوہ فراز ہوگا. جبریل امین آ کر کے اقرا بسم ربک الذی خلق کا نغمہ سنائیں گے تو اس شخص نے اپنی مصروفیات کو چھوڑا، اپنے گھر کو خیرباد کہا اور مختصر سما لے کر کے غار حرا کی بلندیوں میں میرے رسول کے انتظار میں زندگی گزارنے لگتا ہے. میرے بھائی صبح بھی یہ رسول اللہ کے انتظار میں کرتا ہے اور رات کے اندھیرے بھی میرے محمد کی اڑیک میں گزار دیتا ہے. جب لیل و نہار گزرتے رہے اور ایک مدت بیت گئی، یہ غار حرا کی بلندیوں سے اتر کر کے مکہ مکرمہ کے بازار میں آیا. صحابی کا نام ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے میرے بچپن کے ایام تھے، میں مکہ مکرمہ کے بازار میں کھڑا تھا تو زید بن عمر بن نفیل نے آ کر کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ عامر، میں نے کتب سماویہ میں آخر الزماں پیغمبر کا تذکرہ پڑھا ہے اور میں نے پڑھا کہ وہ پیغمبر غار حرا کی بلندیوں پہ جلوہ فراز ہوگا جب جبریل امین وحی کا نور لے کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو میں نے زندگی اس رسول کے انتظار کے اندر گزار دی. بڑھاپے نے آ کر کے ڈیرا جما لیا، نہ جانے کب میری سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور میری سانسیں ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میرے ساتھ وفا کرے گی. تیرے بچپن کے ایام ہیں، اگر تیری زندگی نے تیرے ساتھ وفا کی
اور تو نے اس رسول کے زمانے کو پا لیا تو اس رسول پہ ایمان لانے میں کبھی بھی تردد نہ کرنا. وہ آخر الزمان پیغمبر ہوگا، اور جب تو ایمان لے آئے تو میرا سلام عرض کرنے کے بعد پیغام دینا کہ حضور زید بن عمرو بن نفیل غار حرا کی بلندیوں پہ آپ کی اڈیک میں زندگی گزار کے آغوش موت میں چلا گیا ہے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا تو میرے دل میں رسول اللہ کی محبت نے انگڑائی لی. تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کے کہا کہ زید بن عمرو بن نفیل رک ذرا، مجھے اس رسول کا حلیہ بتاتا جا. اللہ اللہ. میں اس رسول کو کیسے پہچانوں گا کہ یہی رسول آخر الزمان پیغمبر ہے؟ تو حضرت عامر کہتے اس نے مجھے 3 باتیں بتائیں. پہلی بات کہا، عامر جب تو اس رسول کو دیکھے گا تو اس کا قد مبارک درمیانہ ہوگا، بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ قصیر چھوٹا بھی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص میں لکھا ہے، اگرچہ میرے رسول کا قد مبارک درمیانہ تھا اور اس زمانے میں دراز قد و قامت کے احباب بلکہ اصحاب بھی موجود تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باوجود میرے رسول جب صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے تھے تو میرے رسول کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے. اور دوسری علامت اس نے بتاتے ہوئے کہا، عامر بن ربیعہ جب تو اس کی مبارک آنکھوں کو دیکھے گا، اشک علی العینین، اس کی آنکھوں میں قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوں گے. اگر یہ اشک علی العینین آپ کو اوکھا لگتا ہے تو پھر میں سوکھے انداز میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، اللہ اللہ. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. اور اعظم چشتی مرحوم نے حد نہیں کر دی، کہا اکھ اگڑے تے انج پیا جا پے جویں میں خانہ کھل جاوے. تیسری علامت اس نے بتائی، کہا جب تو اس کے بالوں کو دیکھے گا، اس کی زلفوں کو دیکھے گا تو اس کے بال مبارک بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے، بہت زیادہ خمدار بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اگلے لفظ سنیے، کہا اس کے سیدھے بالوں میں اتنا خم ہوگا جتنا خم ہلال عید میں ہوا کرتا ہے. کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے. اگر یہ ہلال عید والا معاملہ آپ کے لیے اوکھا بنے تو سوکھے انداز میں ترجمہ کروں. کہا می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے سائم ادھر ہی قبلہ بنے ہو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. اچھا میرے بھائی، اعظم چشتی مرحوم کا انداز ادھار لوں تو انداز یہ بنتا ہے، جیو کھولے پیچ زلف دے آتے راہی راہ پل جاوے. اچھا یار، حضور کی زلفوں کی کہانی چھڑی تو حیدر علی آتش نے بڑا خوب لکھا ہے. حضور کی زلفوں کے اور گردن مبارک پہ آنے والے پسینے کی جو ہے وہ نقشہ بندی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عرق آلودہ گردن زیرے کا کل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. لفظ بھی حسین ہے لیکن مطلب سنیے. کہا میرے رسول کی زلفوں کے نیچے جو ہے وہ مبارک گردن پہ جب پسینہ آتا تھا تو انداز کیا بنتا تھا؟ اندھیری رات ہے. اندھیری رات کس کو کہا؟ حضور کی مبارک زلفوں کو. برسات ہے کس کو کہا؟ پسینہ مبارک کو. بجلی کی چمک کس کو کہا؟ حضور کی مبارک گردن کی سفیدی کو. اب سنیے، عرق آلودہ گردن زیرے کا کل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. اچھا میرے بھائی، یہ حیدر علی آتش ہے، لکھا اس نے بھی خوب ہے، لیکن جب میرے امام نے قلم پکڑا تو حد نہیں کر دی.
اور حضور کی زلفوں کے بارے میں لکھنے لگے تو قلم رک سا گیا. کہا احمد رضا حضور کی زلفوں کو عام رات کہے گا؟ کہا پھر حضرت کیا لکھیں گے؟ عشق نے یاوری کی، قلم پکڑا. فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں جب میرے رسول اپنی مبارک زلفوں میں زیتون کا تیل لگاتے اور حضور کی زلفیں چہرہ اقدس کے جو ہے وہ دائیں بائیں وجد کر رہی ہوتی اور میرے رسول مانگ نکالنے کے لیے اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتے. اچھا پھر یہاں رب کا قرآن دیکھیے کیا جو ہے وہ منظر پیش کرتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب چاند جیسے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، اور تیرے شانوں پہ شب دیجور کی طرح لٹکتی ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم. اور یہاں پہ ایک دیوانے نے حد کر دی، کہا جب زلفیں میرے رسول کے چہرے کے دائیں بائیں وجد کر رہی ہوتی، میرے رسول مانگ نکالنے کے لیے اپنے چہرے سے زلفوں کو ہٹاتے تو ایسے لگتا تھا جیسے حضور کی زلفیں آسمان کی کالی گٹا ہے اور حضور کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے. اور جب چہرے سے زلفیں ہٹتی تو لگتا تھا آسمان کی کالی گٹاؤں میں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے. میرے امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، میرے رسول مانگ نکالتے تو حضور کی زلفیں دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ رات ہیں. کون سی؟ لیلۃ القدر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. زلفیں دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ لیلۃ القدر ہے. اور جب میرے رسول مانگ نکالتے تو سر مبارک کی سفیدی دیکھ کے لگتا تھا کہ لیلۃ القدر میں فجر کا سبیدہ طلوع ہو رہا ہے. میرے بھائی اس بات کو سمجھیں گے اور لطف لیں گے وہ لوگ جو فجر کی نماز کا مزاج رکھتے ہیں. اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، موسم گرم ہو یا سرد ہو، لگتا نہیں ہے جیسے رب کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، رب کی رحمتیں آنے والوں کا استقبال کر رہی ہیں. میرے بھائی ان رحمتوں کو وہی محسوس کرے گا جو فجر کا مزاج رکھتا ہے. اور جو بدبخت فجر تو گیا، اشراق و چاشت بھی بستر پہ گزار دیتا ہے، اسے کیا بتا برکتیں کیا ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول کیسے ہوا کرتا ہے. صحیح میرے امام نے فرمایا کہ میرے رسول کی زلفیں ایسے ہیں جیسے لیلۃ القدر ہیں. مانگ مبارک سے سر مبارک کی سفیدی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے صبح فجر کا سبیدہ طلوع ہو رہا ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں جب عام دنوں کی فجر حسین ہوتی ہے، مجھے بتاؤ لیلۃ القدر کی فجر کے پھر کیا کہنے ہوں گے. اس میں رب نے کتنا حسن رکھا ہوگا. کہتے ہیں یہ 3 باتیں اس نے بتائیں. اس کا قد مبارک درمیانہ ہوگا، اس رسول کی آنکھیں قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوں گے، اس کی زلفیں ایسے خمدار ہوں گی جیسے ہلال عید ہوا کرتا ہے. حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں یہ شخص چلا گیا، پہلے یہ حضور کی اڈیک میں شب و روز گزارا کرتا تھا، اب میں بھی صبح حضور کے انتظار میں کرتا ہوں، رات بھی حضور کی اڈیک میں گزار دیتا ہوں. میرے بھائی شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے. صبح ہو گئی جسے تیری راہ تکتے تکتے، انتظار بڑا اوکھا ہوتا ہے، اور پھر انتظار نبیوں کے امام کا ہو تو مجھے بتاؤ ایک ایک لمحہ کس لذت اور سرور میں گزرتا ہوگا. اچھا پھر سنیے، کہتے ہیں شب و روز گزرتے گئے، حضور کے انتظار میں میں وقت گزارتا گیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت امیر قریش عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول کے جد امجد ہیں. فرماتے ہیں میں صحن حرم میں سویا ہوا تھا، میں گھبرا کر کے بیدار ہوا، میرے کندھے پہ کمبل لٹک رہا تھا اور میری زلفیں بکھری ہوئی تھیں. میں فوراً کہنا کے پاس گیا. اس نے کہا امیر قریش یہ کیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے ایک پریشان خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر چاہیے مجھے. کہا امیر قریش کیسا خواب؟ تو میں نے بتایا جب میں صحن حرم میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا وسط حرم میں ایک درخت نمودار ہوا ہے،
دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بلندی آسماں تک چلی گئی ہے، اس کی شاخیں مشرق اور مغرب کے اندر پھیل گئی ہیں۔ کچھ لوگ اس کی شاخوں سے چمٹ گئے اور کچھ لوگ آگے بڑھ کے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب کاٹنے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو آسماں سے وجیح چہرے والے جوان اترتے ہیں، اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تو میں یہ خواب دیکھ کر کے گھبرا سا گیا۔ کہتے جب میں نے خواب بیان کیا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا امیر قریش اگر تو سچ کہتا ہے تو پھر میں تجھے بشارت دیتی ہوں، ان قریب تیری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو رب کی طرف سے نیا دین لے کر آئے گا اور اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز صحن حرم سے کرے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دین مشرق و مغرب کے اندر پھیل جائے گا۔ حضرت امیر قریش کہتے ہیں میرے لبوں پہ تبسم سا آیا۔ میں نے کہا بتاؤ پھر میں نے درخت کی بلندی آسماں تک دیکھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں اس کا ذکر زمین تک نہیں بلکہ آسمانوں تک جائے گا۔ اور میرے بھائی میرے امام کی آواز بھی آتی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ یہ میرے امام ہی نہیں بلکہ قرآن پڑھیے، فرماتا ہے رب تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ ہم نے تیرا تذکرہ بلند کر دیا ہے۔ اچھا پھر حضرت امیر قریش کہتے ہیں یہ میں نے لفظ سنے، میرے چہرے پہ تبسم کی کیفیت چھا گئی۔ میں نے کہا بتاؤ اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے لوگ؟ کہا ہاں ہاں چمٹے ہوئے لوگ اس کے اصحاب ہیں، کسی کو ابو بکر کہا جائے گا، کسی کو عمر کے نام سے پکارا جائے گا۔ چمٹے ہوئے لوگوں میں کوئی عثمان ہوگا، کسی کو مولا کائنات کہا جائے گا۔ حضرت امیر قریش کہتے ہیں میرا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے گلاب کا پھول کھلا کرتا ہے۔ میں نے کہا پھر بتاؤ نا وہ بدبخت لوگ کون ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہا عرب کے بڑے بڑے سردار اس کے دشمن ہوں گے، نام ابو جہل کا بھی ہوگا، ابو لہب کا بھی ہوگا۔ کہتے ہیں میں گھبرا سا گیا۔ کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر اتنے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوں گے تو تو نے دیکھا ہے نا آسمان سے وجیح چہرے والے جوان اتر رہے تھے۔ کہا ہاں دیکھے ہیں۔